قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا حضبه أمر صلى. سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ حافظہ کی کمزوری یا حفظ قرآن بھول جاتا ہو تو شب جمعہ میں 4 رکعت نماز پڑھنا منقول ہے۔ اس نماز کا مکمل طریقہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ فضائل قرآن میں موجود ہے۔ اس نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے مانگی ہوئی دعا کبھی کسی مومن کی خالی نہیں گئی۔ حفظ قرآن و حافظہ کی تقویت کے لیے یہ نماز مجرب ہے۔ حافظ کی تیزی میں زیادہ کردار اور عاد و وظائف کے بجائے گناہوں سے اجتناب اور یکسوئی کا ہوتا ہے۔ گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، خصوصاً قرآن کریم کا حافظ اگر گناہوں سے نہ بچتا ہو تو قرآن بھی بھول جاتا ہے، اس لیے ہر طرح کے گناہ سے بچنے کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ دوسری چیز جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے وہ یکسوئی ہے۔ تعلیم کے دوران بچوں کی ایسی کوئی بھی مشغولیت جو ان کی توجہ تقسیم یا منتشر کر دے وہ حفظ کے لیے نقصان دہ ہے۔ خصوصاً موبائل وغیرہ کے بے جا استعمال سے بچوں کو روکیں تاکہ یکسوئی کے ساتھ وہ حفظ قرآن کریم کی طرف توجہ دیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں قرآن یاد کرتا ہوں لیکن وہ میرے سینے سے نکل جاتا ہے، محفوظ نہیں رہتا، یاد نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ایسی ترکیب بتاؤں جو تجھے بھی نفع دے اور جسے تو بتائے اسے بھی نفع دے، اور جو کچھ تو سیکھے وہ محفوظ رہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دریافت فرمانے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب جمعہ میں آخری تہائی رات میں اٹھ سکے تو بہت اچھا ہے کہ یہ فرشتوں کے اترنے کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ اس وقت جاگنا مشکل ہو تو آدھی رات میں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو رات کے شروع میں ہی کھڑا ہو اور 4 رکعت نماز نفل پڑھ۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین پڑھ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان پڑھ، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھ، اور چوتھی رکعت کے تحیات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود السلام بھیج۔ تمام انبیاء علیہم السلام پر بھی درود بھیج، اور اس کے بعد تمام مومنین، تمام مرحوم مسلمانوں کے لیے استغفار کر، اور پھر یہ دعا مانگ: اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی اللہم بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام والعزت التي لا ترام اسألک یا اللہ یا رحمان بجلالک ونور وجہک ان تلزم قلبی حفظ کتابک کما علمتنی وارزقنی ان اتلوہ علی النحو الذی یرضیک عنی اللہم بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام والعزت التي لا ترام اسألک یا اللہ یا رحمان بجلالک ونور وجہک ان تنور بکتابک بصری وان تطلق به لسانی وان تفرج به عن قلبی وان تشرح به صدری وان تغسل به بدنی فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔
اگر حافظہ نہ ہونے کی بنا پر اس عمل کا کرنا مشکل ہو تو ہر نماز کے بعد 11 بار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پڑھیں۔ ہمارے اکابر سے ذہانت کے تقویت کے اسباب سے متعلق یہ بھی منقول ہے کہ نہار، منہ، کشمش اور بادام کا استعمال حافظہ کے لیے مفید ہے۔ مسواک کا نماز پنجگانہ نماز سے پہلے وضو میں استعمال اور کثرت تلاوت قرآن مجید استغفار سے باطن روشن ہوتا ہے، جو قوت حافظہ کا باعث ہے۔ حصول علم و مسلسل محنت بلا عذر ناغہ نہ کرنا قوت حافظہ کے لیے اچھے اعمال ہیں۔ حفظ قرآن کا یہ جذبہ قابل قدر ہے، مگر اس کا دوسرا پہلو نہایت ہی خطرناک ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کا حفظ کر کے بھلا دینا۔ آج کل والدین جوش میں آ کر یہ فیصلہ کر تو لیتے ہیں مگر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ حفظ قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ دوران تعلیم حفظ کو پختہ کیا جائے اور حفظ کی تکمیل کے بعد کم از کم 1 سال یا 6 ماہ اس کی گردان کی جائے، اور اس کے بعد بھی پوری زندگی بلا ناغہ اس کی تلاوت کی جائے، تاکہ جو نعمت اور اعزاز اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرمایا ہے اس کی ناقدری نہ ہو۔ آج کل والدین جب داخلہ کے لیے آتے ہیں تو بات کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں سکول سے بچے کو اٹھا لیا ہے، 1 سال کی چھٹی لی ہے اور سکول کی فیس بھی ادا کر رہے ہیں، آپ 1 سال میں حفظ مکمل کرا دیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہر بچے کا ذہن اور صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بہت ہی ذہین بچہ شاید 1 سال میں حفظ کر سکے، ورنہ 1.5، 2، 3 یا 4 سال میں حفظ مکمل ہوتا ہے، پھر حفظ کے بعد گردان دہرائی کے لیے بھی وقت درکار ہے، ورنہ 4 سالوں کی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ صرف بچی کی محنت ہی رہ گاہ نہیں جاتی بلکہ والدین اور اساتذہ کی محنت بھی اکارت ہوتی ہے۔ بعض والدین اور بچے حفظ کی تکمیل تک تو صبر سے کام لیتے ہیں، مگر جو نہیں حفظ مکمل ہوا سکول میں داخلہ ہو جاتا ہے، جس سے بچہ 2 کشتیوں کے سوار کے مترادف ہو جاتا ہے، اور مثل مشہور ہے کہ 2 کشتیوں کا سوار ہمیشہ ڈوبا ہی کرتا ہے۔ چونکہ سکول کی پڑھائی میں دلچسپی کی وجہ سے حفظ کو بالکل ترک کر دیا جاتا ہے یا پھر برائے نام وقت دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 6 ماہ یا سال بعد والدین کفِ افسوس ملتے دوبارہ حفظ کے استاد کے پاس آ کر التجا کرتے ہیں، مگر اب پچھتائے کیا ہود جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے، پھر نئے سرے سے کام شروع ہوتا ہے، نئے سرے سے حفظ کرنا پڑتا ہے۔ بڑی محنت اور جدوجہد کے بعد دوبارہ اس درجہ تک پہنچایا جاتا ہے جہاں سے طالب علم چھوڑ کر گیا تھا۔ اکثر بیشتر تو بچے باغی ہو جاتے ہیں اور والدین بھی کم ہمت، نا امید اور سست ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ اور والدین دونوں اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو جاتے ہیں، بلکہ الٹا وعید اور عذاب اپنے سر لے لیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کو یاد کر کے بھلا دینا گناہ کبیرہ ہے جس میں بچے کے ساتھ ساتھ والدین بھی شریک ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے استاد الفاظ والقراء حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی آداب تلاوت صفحہ 40 میں تعریف فرماتے ہیں، قرآن مجید یاد ہو جانے کے بعد اس کا یاد رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ روزانہ کم از کم 1 منزل پڑھنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ بچہ سکول کی نظر ہو گیا تو یہ اس کے لیے سم قاتل ہے۔ اس صورت میں اس کا حفظ تو حفظ، اس کی نماز وغیرہ سب دینی باتیں ختم ہو جائیں گی، پس اس سے اجتناب از حد ضروری ہے۔ بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جس بچے کے متعلق یہ گمان غالب ہو کہ وہ حفظ سے فارغ ہو کر فوراً سکول میں داخل ہو جائے گا اور حفظ بھلا دے گا تو اس کو حفظ کرایا ہی نہ جائے تاکہ قیامت والے دن پکڑ سے بچ جائیں، بلکہ ناظرہ پڑھایا جائے اور نماز اور دینی باتوں کا خوگر بنایا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔